خدمات انجام دے رہی ہے حیات انسانی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور تعلیم کے مختلف وسائل کے ذریعہ سے، مختلف صورتوں کے ذریعہ سے، اس کے لیے میں اپنے بہت ہی عزیز دوست اور ہم عصر ساتھی شیخ ابو محمد افضال احمد السلفی حفظہ اللہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باوجود کہ وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ جہاں ہے اور شاید وہ غرافہ میں ہے اور وہاں سے پروگرام براہ راست لائیو کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کو مزید بہتر سے بہتر انسانی خدمات کے مختلف وسائل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور دیگر اخوان اور اعزاء کے لیے ان تمام اعمال کو صدقہ جاریہ بنائے۔ حضرات گرامی، ابھی مجھے معلوم ہوا کہ جمیعۃ السلام کی جانب سے اب تک 30 سے زائد کتابیں نشر کی جا چکی ہیں، اور گزشتہ سالوں میں بھی اس طرح کے پروگرام میں اچھی خاصی کتابیں، مثلا نصرت الباری ہے، اور اس طریقے سے جو ہے دیگر کتابوں کا رسم اجرا ہو چکا ہے اہل علم کے بدست۔ آج کے اس اجلاس عام میں جن کتابوں کا رسم اجرا ہونا ہے وہ ایک عربی زبان میں ہے، ایک اردو زبان میں اور ایک ہندی زبان میں ہے۔ پہلی کتاب انوار العلم الربانی من فتاوی الشیخ عبید اللہ الرحمانی، شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ کی فتاوی کو جمع کر کے اور اس کو عربی زبان میں منتقل کر کے دکتور اسلم مبارک پوری نے بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کی نشر جمیعۃ السلام للتنمیۃ الاجتماعیہ کی جانب سے ہو رہی ہے، اور اس کے رسم اجرا کے لیے میں چند علماء کرام کا نام بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ لے رہا ہوں۔ آپ حضرات یہاں اسٹیج پہ تشریف لے آئے، باقی جو حضرات ہوں گے وہ ان سے پیچھے ہو جائیں گے اور ان کی بھی باری آئے گی۔ شیخ عبدالرحیم امینی حفظہ اللہ، شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ، شیخ پرویز عالم ریاضی حفظہ اللہ، شیخ عبدالمبین مدنی حفظہ اللہ، شیخ عبدالنور سراجی جھنڈا نگری حفظہ اللہ، شیخ سعود اختر سلفی، شیخ مظہر علی عصری، اور شیخ اسرار احمد المدنی میرا بھی نام ہے، اور شیخ عبدالمعیز سلفی، حافظ اشفاق احمد سنابلی، اور شیخ حفظ الرحمن عصری۔ آپ تمام حضرات کے ہاتھ میں اس وقت جو ہے انوار العلم الربانی، یہ شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کے فتاوی کو عربی زبان میں اس کو ترجمہ کر کے آج یہاں جمیعۃ السلام للتنمیۃ الاجتماعیہ کے ذریعہ سے اس کی اشاعت کی جا رہی ہے، اور پہلی بار اس کی رونمائی اور اس کی رسم اجرا ہو رہی ہے۔ جو حضرات یہ ان مناظر کو قید کرنے کے لیے مکلف ہیں وہ اپنے کیمرے میں اس کو قید کر لیں۔ یہ بابو اللہ جزائے خیر دے اس ادارہ کے مدیر، اس کے تمام اراکین، انتظامیہ وغیرہ کو، یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے علم کا اور دین کا اور امت کی ہدایت کا۔ اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو کتابیں اور ہیں، ایک کتاب ہے اردو زبان میں طلاق کا صحیح، مسنون اور آسان طریقہ، یہ تالیف ہے شیخ ابو صادق عاشق علی عصری حفظہ اللہ کی، اردو زبان میں یہ کتاب ہے۔ اس کے ناشر جمیعۃ السلام للتنمیۃ الاجتماعیہ، اور اسی طرح سے تیسری کتاب ہے جو ہندی زبان میں ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے، ہندی اچھا نیپالی میں ہاں، تحریک جماعت اسلامی را مسلک اہل حدیث، یعنی تحریک جماعت اسلامی اور مسلک اہل حدیث۔ اردو زبان میں یہ کتاب مولانا محمد داؤد راز دہلوی کی ہے رحمہ اللہ، اس کو نیپالی میں اس کا عنوان کیا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے افروز عالم انصاری مدنی نے۔ اللہ اس کے ناشر کو، اس کے مؤلف کو اور اس کے مترجم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
چلیے کام الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ بہت بابرکت کام، بہت ہی محترم بشان کام الحمدللہ انجام پذیر ہوا۔ اور اب اس کے بعد جو ہے دوسرا اہم کام ہے فارغین حفاظ کی دستار بندی۔ میرے خیال سے سبھی طلبہ جو اس سال یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں یہاں اسٹیج پر موجود ہے، ان کی دستار بندی ہوگی، عزت و وقار کا عمامہ ان کے سروں پر سجایا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے معزز اور محترم علماء کرام دائش پر موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ طلبہ کے نام کا میں اعلان کر دوں اور یہ طلبہ سامنے آ جائے اور اس طرح سے حضرات علماء کرام کے بدست ان کے سروں پر یہ پگڑیاں باندھ دی جائے۔ اس سال جو طلبہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ان میں سے محمد انس امیر حمیزہ پڑھریا روپت دیہی نیپال، سائمان احمد رحمت اللہ یہ بھی پڑھریا روپت دیہی نیپال کے ہیں۔ تیسرے طالب علم ہے ارباز احمد سجاد علی، یہ سنڈی منڈی کے پاس گنڈا بھی ایک گاؤں ہے۔ مولانا حسین صاحب ایک وہاں کے ہیں، قطر میں نے سنا ہے، بڑے مشہور ہے، گنڈا روپت دیہی نیپال۔ محمد فیضان ابوالکلام یہ ڈھیوٹھی روپت دیہی نیپال۔ ریحان امتیاز احمد پڑھریا، محمد عدنان محمد اسحاق پڑھریا، عبدالرب عبدالرحیم ایکلا روپت دیہی نیپال۔ محمد سعید محمد ادریس سڑاہوا روپت دیہی نیپال۔ عبدالرزاق عبدالمبین یہ شیخ عبدالمبین مدنی حفظ اللہ کے فرزند ہیں، اس سے پہلے بھی ان کے اور بھی بچے الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ مڑیلا روپت دیہی نیپال۔ محمد توحید شمس الضحیٰ مڑیلا روپت دیہی نیپال۔ شرف الدین سمیع اللہ بھوجولی روپت دیہی نیپال۔ ہمارے بیچ علماء کرام یہاں پر موجود ہے، میں چاہوں گا ان کے بدست جو ہے یہ دستار بندی کا کام انجام پائے۔ اس کے لیے اولاً میں شیخ شمیم الرحمن صاحب عصری حفظ اللہ، شیخ عبدالرحیم صاحب امینی حفظ اللہ، اور اسی طرح سے شیخ عبدالعظیم مدنی، شیخ سعود اختر سلفی، شیخ پرویز عالم ریاضی، شیخ عبدالمبین مدنی اور وغیرہ سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے اپنے ہاتھوں میں دستار لیں اور ایک ایک دو لوگ مل کر کے سلیقے سے ان کے سروں پر جو ہے دستار کو سجا دیں۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں گے، اس کو تھوڑا ادھر کروا دو۔ شیخ عبدالنور سراجی صاحب اور شیخ حفظ الرحمن عصری صاحب ہیں، شیخ اسرار احمد عصری صاحب، مولانا مظہر علی عصری صاحب، آپ تمام حضرات جو ہے ان طلبہ کے سروں پر دستار سجا دے جاتے ہیں۔ اس کو
ए बाबू ए बाबू ए आगे में सट जा सब बैठे बैठे फोटो लेता है, आप तो बैठ के फोटो वाले पाओ तो क्या चीज़ तो हदाया दे दीजिए और इनको वो ले लीजिए, गुरु मोदी में ले लीजिए। ये तलबा जो फारिग हुए हैं और ये दस्तार बंदी हो रही है, इनको इस इदारा की जानिब से बतौर ख़ास जो हदाया पेश किए जा रहे हैं, उनमें से किताबों का एक सेट है जो गिफ्ट पैक की शक्ल में है, और ऐसे ही तफसीर अहसनुल बयान और रियाज़ुस सालिहीन, नमाज़े नबवी वगैरह कुछ और किताबें हैं। इसी तरह से इनको अभी सदरी नहीं पहनाई गई, नीचे इनके लिए सदरी भी है हर तालिब इल्म के लिए, और इनको इदारे की जानिब से कुर्ता और पायजामा भी दिया गया है। इसी तरह से बैग भी, और साथ में एक घड़ी। पहले पहना दीजिए, उस साइज के हिसाब से अपना ले लीजिए। इन तलबा को जो है सबके पैराल अभी फिलहाल जो है हर एक को साइज मालूम है तो चेक करेंगे, एक एक पहना दीजिए, अपना वाला ले लेंगे फिर। इनको सभी तलबा को अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की तरफ से एक एक जोड़ा सिला हुआ कुर्ता पाजामा और सदरी, साथ ही साथ कुछ किताबें, बैग और घड़ी बतौर तकरीब की इज्जत अफजाई के तौर पर, इनकी हौसला अफजाई के तौर पर इन्हें ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। यकीनन इस मौका पर ये आज वो दिन है कि जिस दिन की हुसूली के लिए कितनी माओं ने भी खामोश दुआ मांगी थी। आज इन तलबा के लिए ये एजाज की बात है, इनके लिए सादत और फख्र की बात है कि इन्होंने अपने सीनों में कुरान मुक़द्दस को महफूज कर लिया है। साथ ही साथ इनके वालिदैन के लिए भी ये बड़ी खुशनसीबी की बात है और उनके लिए भी सादत की बात है। यकीनन इसके लिए इनके वालिदैन ने, इनके अज़्ज़ा अक़रबा ने बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी। एक शायर ने कहा था कि बख्शिश का उसके वास्ते सामान हो गया, वो जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया। और हुफ़ाज़ की दस्तारे फजीलत को देखकर शर्मिंदा आज देखिए शैतान हो गया। हुफ़ाज़े कुरान के इस फजीलत और ये शर्फ व सादत को देख करके यकीनन शैतान शर्मिंदा होगा कि किस तरह से इन्होंने इल्म हासिल किया, और ख़ास तौर पर यह हाफिज़े कुरान हुए, इन्होंने कुरान को अपने सीनों में महफूज किया। एक शायर ने कहा था, उस रास्ते में फूल बिछाएंगी रहमतें जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। ये इस आदत बज़ोर बाज़ूनीस इस मौका पर ये तमाम हुफ़ाज़े किराम, इनके वालिदैन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि उसकी तौफ़ीक़ और उसकी मशीयत से इन्हें आज ये मक़ाम मिला है कि ये हाफिज़े कुरान हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को इन्होंने महफूज किया है। एक चीज़ मैं एक चीज़ के लिए मैं आप हज़रात से माज़रत करूँगा, इससे पहले कि इस बात का मैं ऐलान कर देता हूँ कि अगर कोई साहब हुफ़ाज़ की तकरीब में और हौसला अफजाई में वो इन्हें कुछ नवाजना चाहते हैं इज्तिमाई तौर पर, यानी सभी बच्चों को, तो आपको ये पूरा का पूरा इख्तियार हासिल है, हक हासिल है, और ज़रूर नवाजिए बच्चों को, मगर इज्तिमाई तौर पर। लेकिन जैसे कि अभी ये सारा कलेक्शन ठकरावा बाजार की तरफ से तमाम फारिग़ीन हुफ़ाज़ को इन्होंने 200 रुपया बतौर तकरीब के, बतौर तशरीह के और हौसला अफजाई के दिया है। इसी तरह से
حمزہ کی دادی کی طرف سے تمام فارغین کو 100 روپے بطور تقریب و تشجیع دیے جا رہے ہیں۔ البتہ میں معذرت پیش کروں گا اس موقع پر ان احباب سے جو خاص طور پر اپنے بچوں کو یا اپنے کسی عزیز کو خصوصی طور پر انعام دینا چاہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر سارے بچے معاشی اعتبار سے ان کے گھر بھی برابر نہیں ہے، نہ یہ برابر ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو یہاں انعام دیں گے خاص طور پر اور اعلان بھی کرائیں گے تو دوسرے بچوں کو تھوڑا سا احساس سے کمتری کی شکایت ہوگی۔ ہاں، آپ اپنے بچے کو ابھی یہاں سے فارغ ہوں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ان کے سروں پر والدین کی حیثیت سے، عزیز و اقارب کی حیثیت سے آپ ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں گے، آپ انہیں بدھائی دیں گے، آپ انہیں مبارکباد دیں گے، اور اس وقت آپ کو جو کچھ ہوگا آپ ان کے جیب میں ڈال دیں گے خاموشی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ضرور اس موقع پر ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حوصلہ افزائی کا موقع ہے، حوصلہ افزائی کا مقام ہے۔ اسی طرح سے شعبہ حفظ کے جو 3 اساتذہ ہیں ان سب کو زارا کلیکشن اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے سبھی تینوں اساتذہ کو 500 روپے کا ہدیہ ہے۔ یہ ایک سامنے تمام فارغین کو مشترکہ طور پر 1500 روپے کا انعام پیش کیا ہے۔ ہمارے پاس یہ موجود ہے، ابھی ان کو معہد عبید بن کعب تحفیظ القرآن الکریم مریاد پور کے صدر مولانا محمد سعید صاحب کو زارا کلیکشن کی طرف سے ایک جوڑا کرتا اور پاجامہ بطور تقریب دیا جا رہا ہے۔ یہ احمد صاحب اور وجود الدین کی طرف سے تمام فارغین کے لیے مشترکہ طور پر 1200 روپے، 12 حفاظ ہیں، 12 طلبہ ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں، گویا کہ سب کے لیے 100 روپے کا ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ہدیہ کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ جو بھی صاحب دینا چاہتے ہیں، یقیناً اگر آپ کے پاس حساس دل ہے اور آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے تو کھل کر کے آپ ان الفاظ کی تقریب کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کی عمر کے بچے دیہاتوں میں، گاؤں میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں، چوہے اور بلی کو دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فضل و کمال کی بات ہے، یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ ان بچوں نے محنت کر کے، رات دن محنت کر کے، مشقت کر کے انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اور اس طرح سے انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا ہے، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے حفظ قرآن۔ اسی طرح سے ابرار احمد کی طرف سے سبھی بچوں کے لیے مشترکہ طور پر یہ 2000 روپے نیپالی بطور تشجیع کے آئے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی عمر کے بچے نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ ہی کوئی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس پروگرام میں بہت سارے بچے ایسے رہے ہوں گے، یہ ادھر ادھر دوڑتے رہے ہوں گے۔ یہ ان کو اللہ کی طرف سے، یہ ایک طرح سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے کلام کی حفاظت کے لیے، اور قرآن مجید کی حفاظت کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے یہ ایک مضبوط طریقہ ہے، بل ہوا آیات بینات فی الصدور، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ اہل علم کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سینے کو نور سے منور کرے، قرآن مجید کے نور سے منور کرے۔ ایک صاحب نے اور یہاں پر 1000 روپیہ ان طلبہ کی حوصلہ افزائی میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
ہو گیا ٹھیک. اب آپ لوگ جو ہے اپنے ہدایہ کے ساتھ جو ہے یہ افضل بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کے لیے مشترکہ طور پر 1200 روپیہ IC آیا ہوا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اس طرح سے ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہو گیا شیخ ٹھیک. اس موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ حفاظ کرام بھی اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے اب ایک سائڈ میں ہو جائے اب دوسرے طلبہ جنہیں ہدایہ اور تحائف سے نوازا جائے گا یہ بھائی علیم اللہ کی طرف سے سبھی بچوں کے لیے جو ہے 100 روپے کا ہدیہ ہے اور یہ مبارک بھائی کی طرف سے بھی مشترکہ طور پر سب کے لیے یہ جو بھی ہے ہاں رکھ دیجیے. بعد میں جو ہے سب کو برابر تقسیم کر دیں گے. آپ لوگ بیٹھ جائیے بابو. یہ نذیر احمد کی طرف سے کچھ ہدیہ آیا ہوا ہے سبھی بچوں کے لیے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان طلبہ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ اس قرآن کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اپنے سینوں میں جو قرآن آپ نے محفوظ کیا ہے آپ کی زبان ذکر سے تلاوت سے ہمیشہ رطب اللسان ہونی چاہیے, ہمیشہ تر ہونی چاہیے. اور خاص طور پر اس قرآن کو تو اتنا آپ پڑھیں گے کہ یہ قرآن بھولنے نہ پائے.